السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جنات کے وجود کی ایک پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں اسکول آفس میں بیٹھا پیپر چیک کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پیپرز ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی تھا، بہترین لباس میں ملبوس، درمیانی عمر کا وہ شخص کافی جاذب نظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ذیشان حیدر صاحب؟ جی میں ہی ہوں، آپ؟ مجھے اس بات پر حیرت نہ تھی کہ وہ میرا نام جانتا تھا، کیونکہ اس چھوٹے قصبے کے اکثر لوگ اسکول کے تمام اساتذہ کو جانتے تھے۔ حیرت یہ تھی کہ اس وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ سر، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور شائستہ تھا۔ جی اندر تشریف لائیے۔ اندر پہنچ کر وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیں گے؟ اس نے فوراً مقصد کی بات کی۔ جی کس کلاس کے اور کون سے سبجیکٹس پڑھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سیکنڈ ایئر بائیو اور کیمسٹری۔ ان دنوں ہاتھ کچھ تنگ تھا، اس لیے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً حامی بھر لی، تاہم میں اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ جی بالکل پڑھا دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ جی بولیے، کون سے شرائط؟ اس نے اسی شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں کسی خاص وقت کے لیے پابند نہیں رہوں گا، پہلے 3 دن ڈیمو کے ہوں گے۔ اگر آپ کی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہے تو فیس کی بات بعد میں کریں گے۔ چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے، کل پھر میں اسی وقت آپ کو لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دروازے تک اس کے ساتھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور گویا ہوا، اور اس وقت تکلیف دینے پر معذرت، دراصل میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، اسی لیے آپ کو وقت بھی 9 بجے کے بعد کا دینا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں جناب، میں مسکرایا۔ دوسری رات اسی وقت پر وہ شخص پہنچ گیا۔ اس کی قیمتی گاڑی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی آبادی سے نسبتاً دور ایک شاندار بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں انتہائی قیمتی فرنیچر، قالین اور ڈیکوریشن پیس رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر داخل ہوا جس میں مختلف لوازمات رکھے تھے۔ سر آپ یہ نوش فرمائیں، تب تک آئرہ آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، اس نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، میں نے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک، اور آپ؟ سرسری سے تعارف کے بعد میں نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ وہ انتہائی ذہین معلوم ہوتی تھی، ہر بات کو فوراً سے پہلے پک کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ سر زیادہ کھپانا نہیں پڑے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی دونوں مضامین کے سلیکٹو ٹاپکس کر لیے۔ سر بس سلیکٹو ٹاپکس ہی ہیں، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی لگیں گے۔ اس کی بات پر میں قدرے مایوس ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ 5-6 ماہ کا ڈویژن ہے۔ خیر، جی بالکل، آپ کل تک جو ٹاپکس آج پڑھے وہ تیار کر لینا۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری رات اس نے وہ تمام ٹاپکس اچھی طرح تیار کر لیے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس قدر ذہین اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن کی ضرورت کیسے پڑ گئی۔ اس رات پڑھ لینے کے بعد آئرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی بیٹا پوچھیں۔ آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات عموماً میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے کرتے رہتے تھے۔ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بیٹا، مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ آج تک میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے جواب پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی سائنٹیفکلی سوچتے ہیں سر۔ بیٹا سائنس پڑھتے اور پڑھاتے وقت جب تک آپ سائنٹیفکلی نہیں سوچو گے تب تک افہام کا شکار رہو گے، کانسیپٹس کلیئر نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن سر دنیا میں ہزاروں پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا توجیہ پیش کریں گے؟ وہ واقعی بہت ذہین تھی۔ بعض اوقات آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایسی چالیں چلتا ہے کہ آپ کا خوف فزیکل روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔
حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا۔ تیسری رات بھی پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی، آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کرنا بے وقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہوا۔ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، آئی ایم سوری، آپ کی سوچ بہت ہی غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی، تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کروں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جن کا وجود ہے یا جو ان پر یقین رکھتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تب تو یقین کریں گے نا؟ بیٹا جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئے گی؟ میں ہنسا۔ یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی۔ مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے۔ امید ہے آپ کو اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا۔ اس نے طنز کیا، نہیں مجھے تو نہیں آئے گا یقین۔ میں نے اپنی طرف سے مذاق کیا، عجیب گھمنڈی انسان ہیں آپ، یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اس کا لہجہ اچانک جارحانہ ہو گیا، آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ تبھی اس کا والد اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا آئرہ؟ کچھ نہیں پاپا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں، سر سے کہہ دیں کہ کل سے نہ آئیں۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے کانپتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ آئرہ نہ تھی جسے میں پڑھاتا رہا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی تیز ہے، اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد وہ مجھے واپس سکول چھوڑ گیا۔ وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص واپس پلٹ گیا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے 30 نوٹ تھے۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو، یہ کہاں سے آئے؟ پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو آئرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں کل رات تک ایک شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔